ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھوں کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے ظہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معنون کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت آپ پچھلے ایپیسوڈ میں سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے کے واقعات سماعت کریں۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں آئینہ اسلام اور 72 فرقے۔ باب اول۔ جبکہ عدل و انصاف ختم تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں ظالم و سرکش لوگوں کی جبکہ عدل و انصاف ختم تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں ظالم و سرکش لوگوں کی مورتیاں کعبہ پر تسلط یافتہ ہو کر مسجود خلائق خاش و عام تھی۔ بے کس و مجبور انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کعبہ کے گرد نچایا جاتا تھا۔ اموی حکمران پورے عرب کو قبیلوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلہ کی سرداری کرتے تھے اور کعبہ کے پنڈا پجاری بن کر عیش پرستی کرتے تھے، اسی کو خدا پرستی سمجھتے تھے۔ کسی میں بلبوتا نہ تھا کہ ان قدیم شاہان امیہ کے سامنے دم مار سکے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنے کو اہل کتاب سمجھتے تھے اور کسی نہ کسی اگلے پیغمبروں کو سبھی مانتے تھے، جنہیں آج کی بولی میں کفار و مشرکین کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضور سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی مسلمان تھے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 1، کیا حضور سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی مسلمان تھے؟ نمبر 2، اور کیا ان مسلمانوں کو بھی حضور نے کافر و مشرک فرمایا تھا؟ تو نمبر 1 سوال کا جواب ہے کہ ہاں، حضور سے قبل بھی مسلمان تھے، کیونکہ اگلے پیغمبران جن پر وحیاں نازل ہوئی تھی وہ کل پیغمبران اور ان کے پیروان مسلمان ہی تھے۔ وہ بھی حج اور قربانی کرتے تھے، نماز اور روزہ کے بھی پابند تھے، ایک خدا کو مانتے تھے اور اسے خدا کو ساتویں آسمان پر رہنا سمجھتے تھے، جنت، دوزخ اور قیامت ہونا بھی مانتے تھے، نبیوں پر صحیفے کا نزول اور جبرائیل فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، توریت، زبور، انجیل، لوحہ، بوہنا، پطرس وغیرہ کتابوں کو آسمانی صحیفہ سمجھتے تھے۔ گویا مسلمان ہونے کی زمانہ جاہلیت میں یہی پہچان رکھی گئی تھی: 1، خدا کو تسلیم کرنا، 2، خدا کے بھیجے ہوئے نبی کو ماننا، 3، فرشتوں کو مانتا ہو، 4، فرشتوں کے ذریعہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتا ہو، 5، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی پر ایمان رکھتا ہو، 6، زندگی، موت اور روز محشر اور قیامت ہونے پر ایمان رکھتا ہو، 7، جنت، دوزخ اور عاقبت ہونے پر ایمان رکھتا ہو۔ گویا یہ 7 باتیں مسلمان ہونے کی پہچان تھی، اور یہ کل باتیں حضور سے قبل زمانہ جاہلیت والوں میں بھی تھی۔ لہذا بلا شک و شبہ وہ مسلمان تھے اور کٹر مذہبی حقیقت سے ناآشنا مسلمان تھے، جن کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کلہ کافر و مشرک فرمایا۔ دیکھیے اگلے دستاویز اور صحیفے۔ سوال نمبر 2 کا جواب کہ حضور نے انہیں کیوں کافر و مشرک فرمایا؟ چونکہ کسی بھی مذہب کا مقصد امن و شانتی اور رحم و کرم ہونا چاہیے، لہذا کسی مذہب میں جب تک امن و شانتی، عدل و انصاف رہتا ہے، اس وقت تک اس مذہب سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جب اس مذہب کے رہنما اپنی خود غرضی کے تحت مذہب کو محض بہانہ بنا کر انسانیت کو پریشان کرتے ہیں، تب اس مذہب کو جاہلیت اور ماننے والوں کو کافر و مشرک کہا جاتا ہے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یہی ہوا کہ حضور سے قبل والے پیغمبروں نے جو مذہب پیش کیا تھا، اس مذہب میں خدا، نبی، فرشتہ، کتاب، جنت، دوزخ اور عاقبت کا حوالہ پیش کر کے انسانیت میں امن و شانتی اور رحم و کرم کا سبق پڑھایا تھا۔ اس مذہبی سبق کو ماننے والے مسلمان کہلائے،
ان میں امن و شانتی اور رحم و کرم تھا، مگر جب ان علماء عرب نے اپنی خودغرضیوں کے تحت مذہب کو محض بہانہ بنا کر انسانیت میں نقش و امن، عیاشی و بدفعلی اور ظلم و ستم کرنے لگے، تب اسی مذہب کو جاہلیت اور اس کے ماننے والوں کو کافر و مشرک کہا گیا، حالانکہ وہ اپنے کو پکا مذہبی مسلمان سمجھتے تھے۔ مذہبی بہانہ پر ایک نظر، ان خودغرضوں کا کہنا تھا کہ خدا ساتویں آسمان پر بیٹھ کر سب دیکھتا ہے، خدا، نبی، کتاب، جنت، دوزخ اور قیامت پر ایمان لے آؤ اور خدا کی عبادت کرتے رہو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینے سے ایسا پاک ہو جاؤ گے جیسے ابھی شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ ان عبادات کے عوض مرنے کے بعد جنت ملے گی، خدمت کے لیے جہاں کمشن حور و غلمان ملیں گے اور کھانے کے لیے دودھ، شہد اور پھل فروٹ ملیں گے۔ گویا مذہب منوانے کے لیے یہ خوبصورت فریب تھا، لیکن مقصد تھا کہ ہماری غرض پوری ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں مذہبی عقیدہ تھا کہ خدا آسمان پر بیٹھ کر عبادت کا خواہش مند تھا اور عبادت کرنے والوں سے خوش ہو کر گناہ معاف کر دیتا تھا، اور عابدوں کو جنت ملنے کی امید ہو جاتی تھی، جہاں خوبصورت حور و غلمان ملنے پر یقین ہو جاتا تھا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں مذہب کا صرف یہ مقصد تھا کہ کسی طرح خدا خوش رہے اور گناہوں کو معاف کرتا رہے، تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے جہاں ہمیشہ موج کریں۔ اسی مذہبی لالچ میں دنیا میں کوئی فعل اور گناہ باقی نہ رہا جو نہ کر رہے تھے، اور خوب عبادتیں بھی کرتے رہے۔ عرب کے وہ قدیم زولا دل کھول کر جرائم پیشہ میں بھی لگ گئے، لوٹ مار قزاقی میں لونڈی مال غنیمت پا کر خوب عیاشی و بدفعلی کرتے تھے۔ انہیں کوئی نہ شرم و حیا تھی اور نہ کوئی خوف و ڈر تھا، کیونکہ سب کچھ کر لینے کے بعد جو عبادت کر لینے سے سب معاف ہو جانے کا یقین تھا، جس سے ان علماء کی عادت اتنی بگڑ گئی کہ حج کے زائرین جو بیرونی ملکوں سے وہاں پہنچتے تھے، ان کے کمسن لڑکوں اور بالغ لڑکیوں کو لے کر حرم کعبہ میں ہی عیاشی کرتے تھے اور انہیں خوشخبری سناتے اور خدا خوش ہو گیا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خلاصہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں خدا مذہب کے بہانے سے شہر مکہ عیاشی و بدفعلی کا چکلا بنا ہوا تھا۔ علماء اور سردار عوام پر تسلط یافتہ تھے اور کسی کو اف کرنے کی مجال نہ تھی، کیونکہ ان عیاش سرداروں اور علماء کا اعلان تھا کہ ہم خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور خدا کے بالکل قریبی ہیں۔ اور واقعی زمانہ جاہلیت میں علماء عرب نے جو معاشرہ بنا رکھا تھا کہ خانہ کعبہ میں سونے کی کرسیوں پر سونے کی مورتیاں بٹھا رکھا تھا، اور مشہور عام تھا کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، پھر کس کی ہمت تھی کہ خدا کے گھر میں جو ہو رہا ہے اس پر انگشت نمائی کرے؟ لہذا وہ مذہبی علماء خدا اور مذہب کے نام سے قوم کو نچاتے اور عیاشی کرتے رہے اور عوام کو سناتے رہے کہ تم کو مرنے کے بعد سب عیش و آرام ملے گا، تم زندگی میں عبادتیں کرو اور مرنے کے بعد جنت میں موج کرو۔ جبکہ کردار خبیثہ اور ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی تو مظلوم و بےکس لوگوں نے حقیقی خدا سے شکوہ کیا کہ اے خدا، تجھے اپنی غیرت کا خیال نہیں کہ تیرے معصوم بندوں کی کیا حالتیں ہیں اور جابر لوگوں کی کیسی حرکتیں ہیں، اور تو کیسا خدا ہے کہ اپنے خدائی کی خبر نہیں رکھتا؟ مثل مشہور ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایک ایسا وقت آ گیا کہ خدا کی وحدت جوش میں آئی اور غیرت دور کرنے کے غرض سے اپنے شان مصبہ کو انہی ظالم مظلوم کے درمیان نجات و ہندہ بنا کر معبود فرمایا، جن کا اسم غرامی حضرت سلم تھا۔ حضور حضرت سلم نے اپنی شان رحمت سے ان وقتی حکمرانوں اور مذہبی علماء رہنماؤں کے مقابل فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ کہنے اور سننے میں تو بالکل چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن یہ کلمہ سنتے ہی زمانہ جاہلیت میں ایک عظیم انقلاب رونما ہو گیا۔ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں اگلے کسی پیغمبروں سے۔ دیکھیے قرآن سورہ صفات۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں علماء عرب خدا اور مذہب کے نام سے قوم کو غلام بنا کر خود چودھری بنے تھے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ سے ان کا خدا اور مذہب سب ختم ہو رہا تھا، جو عوام کی غلامی کا سبب بنا ہوا تھا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب تھا کہ آسمان پر کوئی خدا نہیں، یعنی مخلوق سے جدا خدا نہیں، جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے علماء عرب یعنی کفار و مشرکین شور و گل مچانے لگے کہ حضرت سلم نے تو خالق اور مخلوق کو ایک میں شامل کر دیا، یہ تو بہت تعجب خیز بات ہے، کسی پیغمبر نے ایسا نہیں فرمایا، مگر یہ سلم منمانی بنا کر ہمارے خدا اور مذہب کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے قرآن سورہ شاد۔ اور یہ بات واقعی سچ تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے
ان کا خدا مذہب جس کے بہانہ سے عوام کو احمق بنا کر اپنی خود غرضی پوری کرتے تھے، یقیناً سب پورا نظام درہم برہم ہو رہا تھا۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی تھا کہ زمانہ ظاہریت، خدا و مذہب، فرشتہ، جنت، دوزخ، خوف و لالچ کے سبب سب قصے نیست و نابود کر دیے جائے تاکہ عوام کو آزادی سے سانس لینے کا موقع ملے۔ اس لیے بے کس اور مجبور عوام حضور کے ساتھی بن گئے اور ظالم و سرکش علماء حضور سے لڑنے لگے۔ خیال رکھیے کہ حضور سے برصد اقتدار سردار اور علماء عرب ہی لڑ رہے تھے، کیونکہ حضور کی تحریک لا الہ الا اللہ سے خود غرض رہنماؤں کا فریب کٹ رہا تھا اور کھیل بگڑ رہا تھا، مگر غریب، غلام، مزدور اور مجبور طبقہ خوش تھا، کیونکہ غلامی کی بندشیں کٹ رہی تھی اور امن و خوشحالی نظر آ رہی تھی۔ نوٹ: آج بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہی معنی مطلب ہے، جیسے لا الہ معنی نہیں مخلوق اور الا اللہ معنی خالق کا غیر، مراد ہے خالق کا غیر، مخلوق نہیں۔ اس وقت بنو امیہ کا ایک سردار ابو سفیان نامی مکہ کا حکمراں تھا، جس کی خاندانی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ حضور کی تحریک لا الہ الا اللہ کو ابو سفیان بخوبی سمجھ گیا کہ اس تحریک سے ہمارا خدا اور مذہب ہی نہیں، ہماری حکومت بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے ابو سفیان کو حسد پیدا ہو گیا کہ واہ واہ، میں مکے کا سردار ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی شخص ہیں جن کی طرف عوام مخاطب ہوتے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اب کیا کرنا چاہیے؟ ابو سفیان کا ضمیر بول اٹھا کہ زہر کھا کر مر جانا بہتر ہوگا، مگر لا الہ الا اللہ کو ماننا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ناممکن ہے، کیونکہ مجھ پر یہ بڑی لعنت کی بات ہوگی کہ آج میں اس قوم کا امیر ہوں اور اسی قوم کے سامنے ایک معمولی شخص کی اطاعت کریں، لہٰذا ایک دن تو مرنا تو یقینی ہے، کچھ کر کے ہی مرنا چاہیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ بس یہی سوچ اور اسی مقام سے نقشہ بدل دیا۔ خود ماں، بیوی، بیٹا، حملہ حواریوں کو لے کر حضور کے خون کا پیاسا ہو گیا، اور کیوں نہ ہو جاتا، اس کا خدا و مذہب بھی جا رہا تھا اور قوم کی سرداری بھی جا رہی تھی۔ پھر وہ کون سا دکھ تھا جو ابو سفیان کی طرف سے حضور کو نہ پہنچایا گیا ہو؟ پھر وہ کون سا دکھ تھا جو ابو سفیان کی طرف سے حضور کو نہ پہنچایا گیا ہو؟ صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں تو ناظرین، اب باقی کے واقعات اگلے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے۔ ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، لے کر تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام کی حقیقت۔ جی ہاں ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت۔ اور آپ تمام ناظرین سے نیازمندانہ گزارش اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں، اور خاص کر ان بھائیوں تک یہ پیغام حقیقت اور پیغام محبت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔